بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل عنوان اجتہاد اور خمس کے حوالے سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو دنیا میں حالات ہیں اس میں آپ کو یہ دیکھنے میں خاص کر ملے گا، خاص کر اگر ہم اسلام کی بات کریں، مذہب اسلام میں کسی بھی طرح کا ڈسکرمنیشن نہیں پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں کہیں نہ کہیں ہم شاید یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا تو ہمارے ذہنوں کو گندا کیا جا رہا ہے یا ہماری فکر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ بہت ساری ایسی ہی باتیں ہیں جو ہم خاص کر اس پروگرام میں کر رہے ہیں۔ پچھلے 3 ایپیسوڈ میں جو ہماری مسلسل گفتگو چل رہی ہے مولانا فیض عباس صاحب سے، تو آئیے سب سے پہلے آغا کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے ایپیسوڈ کی شروعات کرتے ہیں۔ وہیں سے شروعات کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا کہ خمس کیا ہے اور جو اجتہاد کا معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کریں آغا کا۔ آغا السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فیض صاحب، مسلسل جو آپ کی گفتگو رہی ماشاءاللہ وہ قابل غور بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے، اور ماشاءاللہ جو آپ نے جو وضاحت پیش کی خاص کر خمس کے حوالے سے، یا جو اس وقت موجودہ حالات میں جس طریقے کے کچھ ایسے افراد ہیں جو اپنے چینلز کے ذریعے اوٹ پٹانگ باتیں کیا کرتے ہیں، ان کو بھی آپ نے بہترین جواب دیا۔ آج اگر ہم بات کریں، جو ہمارا پہلا سوال رہے گا کہ کچھ لوگوں کے پاس خمس کا اجازہ بھی نہیں ہوتا، وہ دے دھنادن خمس لیتے رہتے ہیں، یہی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ان کے پاس جب تصدیق ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ نقلی اجازے بھی بنوا کے رکھے گئے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ بہت سارے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ اس کا کیا سولیوشن ہونا چاہیے اور ہمارا خمس جو ہے وہ صحیح آدمی تک پہنچے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ بہترین نقطے کی طرف آپ نے توجہ مبذول کی ہے۔ میں پھر وہی اپنا جملہ دہراؤں گا جو ہر ایپیسوڈ میں دہرا رہا ہوں کہ ہمیشہ باطل حق کا چولا اوڑھ کر آتا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ لہٰذا آپ نے جیسا فرمایا کہ نقلی اجازے لوگوں کے پاس موجود ہیں اور وہ خمس وصول رہے ہیں، تو ایسے افراد آپ کو نبیوں کے زمانے میں بھی ملتے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان کا نائب کہتے تھے اور سوء استفادہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر پوری ہمارے ائمہ کرام کی ولایت اور امامت اور ان کی حکومت کو غصب کرنے والوں نے یہی کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو پیغمبر کا جانشین بتایا، اپنے آپ کو پیغمبر کا خلیفہ بنایا، اور جو اختیارات ایک امام معصوم کے ہوتے ہیں ان اختیارات کو انہوں نے اپنے آپ کے اوپر اوڑھا اور خود کو نائب بنا کر پیش کیا۔ تو آج کے دور میں بھی اگر ہم یہ دیکھیں گے تو بہت سے افراد ایسے دکھیں گے کہ جو یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کے لیے بس یہی کہنا کافی ہے کہ ہم کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ایسے افراد اگر واقعی اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ان کی ہدایت کی امید ہے تو پروردگار ان کی ہدایت فرما، اور اگر ہدایت نہیں ہو سکتی ہے تو ان کے شر سے ہمیں پروردگار محفوظ کر دے۔ لہٰذا اگر کہیں آپ کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میرے پاس اجازہ ہے امام یعنی نائب امام کا، تو آپ فوراً اس کی بات سے مرعوب نہ ہو جائیں۔ یعنی اگر وہ آپ کو لکھا ہوا دکھا بھی رہا ہے تو آپ اس کو یوں ہی نہ مان لیں، اس لیے کہ جو اجازہ ہوتا ہے وہ عربی کی عبارت ہوتی ہے یا فارسی کی عبارت ہوتی ہے، اور اس میں جو جواب ہوتا ہے وہ بھی عربی یا فارسی میں ہے، ہم کو صرف ایک مہر دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے یہاں جو ایک بڑی دشواری ہے وہ یہ کہ ہم، حالانکہ ایران وغیرہ میں ایسا نہیں ہوتا، ایران میں قانون یہ ہے کہ اگر آپ کوئی مہر بنوا رہے ہیں تو آپ کو کئی جگہ سے اپروول لینا پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے نام کی مہر بنوا رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن کسی ادارے کی یا کسی خاص آرگنائزیشن کی مہر بنواتے ہیں یا کسی بڑے نام کی مہر بنوا رہے ہیں تو یہاں سے اپروو کرائیے، یہاں سے کرائیے، بعض وقت پولیس اس کو اپروو کرتی ہے، اس ادارے کے مالکان اپروو کرتے ہیں، تب مہر والا اس مہر کو بناتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں خود ہمارے شہر لکھنؤ میں اگر آپ دیکھیں تو قیصر باغ چوراہے کے اوپر کتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، آپ کی جو مرضی آپ جائیے اور مہر بنوا لیجئے۔ تو جعلی اجازے بنانا تو بہت آسان ہے کہ اگر ہمیں عربی آتی ہے، فارسی آتی ہے، زبردستی ہم کچھ لکھیں اور ایک فرضی مہر لگا دیں۔ اب اس میں دشمن جو ہے یا جو واقعی معنی میں اللہ کا دشمن کہلائے گا یا رسول کا، تو وہ تو اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے یہ سب کرتا رہا ہے، کرتا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کو ذکی ہونا چاہیے، مومن کو چالاک ہونا چاہیے،
یعنی ہر کسی کے اوپر وہ اعتبار نہ کر لے، بلکہ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے اس کو خمس دینا چاہیے، اس کے پاس اجازہ ہے، تو جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ صاحب اجازہ ہے تب تک اپنا مال اس کو نہ دے، کیونکہ یہ مال اس کا ہے ہی نہیں، یہ تو مال امام کا ہے۔ جب ہم نے خمس کا پیسہ نکال کر رکھ دیا تو اب ملکیت ہماری نہیں ہے، یہ مال امام کا ہے۔ تو اب اس میں کون سے راستے ہیں کیسے ہم پہچانیں؟ کہ میں مثال دوں، جیسے ون چینل جس کے اوپر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس مراجع کرام کے اجازت موجود ہیں۔ تو اگر ہمیں ون چینل کو یہ پیسہ دینا ہے تو ہم پہلے تو لکھت میں ان کا وہ اجازت دیکھیں گے، جو غالباً اس وقت اسکرین پر چل بھی رہا ہوگا، یا جو پٹی چلتی ہے اس پہ آپ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ہم اس اجازت میں اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ ان کو یہ اجازت ملا ہوا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں ذرا سا بھی شک ہو رہا ہے تو ہمیں رجوع کرنا ہوگا مرجع کرام کے دفتر کی طرف۔ اور آج تو رجوع کرنا بہت آسان ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، فری میں کال ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عراق میں، اگر کوئی نجف میں ہمارا جاننے والا ہے، اس کو کال کریں اور کہیں بھائی مرجع کے دفتر سے ہم کو بس اتنی تصدیق چاہیے ہے کہ یہ ون چینل ہے، اس کے پاس اجازت ہے یا نہیں ہے، اور وہاں سے تصدیق ہو جائے گی۔ جب تصدیق ہو جائے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ ان کے پاس اجازت ہے تو ہم امام کا مال ان کے حوالے کر دیں، بغیر اس تحقیق کے ہم کسی کو اگر خمس کا مال دے رہے ہیں، غلط جگہ جا رہا ہے، تو ہم بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ قیامت میں جتنا ذمہ دار وہ ہے اس فراڈ کا، اتنا ہی ذمہ دار ہم بھی ہوں گے۔ تو اب اس یقین کے دو تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو میں نے جیسا بتایا آپ کو کہ آپ وہاں آفس میں فون کریں اپنے جاننے والوں سے اور کاپی منگوا لیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ہم کو معلوم ہے کہ چینل ون اتنا بڑا چہرہ ہے، اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے کہ یہ فراڈ نہیں کر سکتی، یہ کھلے عام ہر روز اپنے اجازت چھپوا رہے ہیں، ہر وقت اپنا اسکرین پر دکھا رہے ہیں، تو اتنا بڑا کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ تو اب اگر ہمیں اس بات پر یقین ہو جائے گا تو ہم ان کو پیسہ دے دیں گے۔ تو اگر ہمیں دکھ رہا ہے، یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایک ادارہ کام کر رہا ہے اور علل اعلان کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اجازت لے لو، اور ہم کو یہ یقین ہو جائے تو ہم ایسے افراد کو پیسہ دیں گے۔ لیکن ہم جس کو جانتے ہی نہیں ہیں، بس ایک اجازت کی بنیاد پر ہم اس کو رقم دے دیں، یہ بالکل جو ہے وہ عقلی اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا۔ بہت اچھی بات کہی۔ اگر ہم بات کریں خمس کے حوالے سے کہ بھائی خمس کے جو دو حصے ہیں، جس میں سے ایک سائم سادات، ایک سہم امام۔ سائم امام۔ اب سائم سادات کا جو ہم حصہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کی افضلیت کے تقاضے کے حساب سے ہوتا ہے، یا پھر اگر ہم غیر سادات کے لیے تو ان کی غیر سادات کے لیے جو ہم ایک حصہ رکھتے ہیں تو ان کی جو غیر افضلیت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں اس میں کسی طرح کا، جو میں نے پہلے بھی کہا، ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ ہم چاہیں گے اس کے سلسلے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ آسان، تم خوبصورت سوال ہے۔ اصل میں یہ ایک شبہ اٹھایا جاتا ہے جب جو لوگ خمس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں اس طرح کا کہ صاحب خمس جو ہے وہ نجات پرستی ہے، خمس جو ہے وہ کاسٹ سسٹم کو فالو کرتا ہے کہ سادات ہیں تو ان کو پیسہ دے دو اور غیر سادات ہیں تو ان کو پیسہ نہ دو۔ نہیں، اس کا جواب رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر اپنی کتابوں میں خوبصورت جواب دیا ہے کہ جب آپ خمس کے نظام کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی عدالت کے تقاضے کے تحت ہے، یہ کسی بھی طرح کا کوئی کاسٹ سسٹم نہیں ہے، کسی کو افضل سمجھنا یعنی ذات کی بنیاد پر یا خاندان کی بنیاد پر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو اگر سادات کے لیے خمس کے ایک حصے کو مخصوص کر دیا گیا تو دوسری طرف ان کے اوپر صدقہ بھی تو حرام کر دیا گیا۔ یعنی پیغمبر اسلام کے پاس جب کچھ آتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے۔ اگر لانے والا کہتا تھا کہ مولا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے تو وہ اس کو قبول فرماتے تھے، اگر وہ کہتا تھا کہ صدقہ ہے تو فوراً کہتے تھے کہ صدقہ ہم سادات کے اوپر حرام ہے، لہٰذا اس کو دوسروں میں تقسیم کر دیا جائے۔ لہٰذا آج بھی جب فطرے کے مسائل ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پر ہر مرجع کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی سید ہے تو وہ غیر سید کا فطرہ نہیں لے سکتا، تو اس مال سے تو اس کو معذور کر دیا گیا نا۔ اس دنیا میں سادات کی تعداد کتنی ہے؟ شیعوں میں اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو سادات تو مختصر ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان آتینا کل کوثر کے تحت بہت بڑی تعداد ہے، مگر غیر سادات کے مقابلے میں تو سادات تو ایک چھوٹے سے حصے میں ہیں، غیر سادات زیادہ ہیں۔ تو اب فطرے کے معاملے میں غیر سادات کا مال تو زیادہ ہو گیا، سادات کو اس حصے سے حصہ ملتا نہیں ہے، سادات کو جو فطرہ ملے گا وہ سادات کا ہی ملے گا۔ اس سسٹم کے تعادل کے لیے اللہ نے دوسری طرف خمس کا نظام رکھا۔ اچھا، اب اس میں بھی آپ دیکھیں اللہ کی عدالت کا تقاضا کہ جو 20% ہم خمس نکال رہے ہیں یہ پورا کا پورا کسی سید کو تھوڑی دیا جا رہا ہے، اس میں بھی دو حصے کیے جا رہے ہیں، ایک حصہ سادات کا ہے اور دوسرا حصہ
امام کا ہے. اب امام اپنی ثوابدید پر اس پیسے کو کہاں خرچ کر رہا ہے؟ سادات کے ہی اوپر تو خرچ نہیں کرے گا کیونکہ اس کو تو مل چکا ہے. تو اس پیسے کے تو 50% کر ہی دیا گیا ہے. یعنی نظام عدالت کے تحت، مساوات کے تحت 2 حصے پہلے سے ہی کر دیے گئے ہیں. آدھا سادات پر خرچ ہوگا، آدھا امام اپنے اعتبار سے اپنی امت پہ خرچ کرے گا. تو امت سادات برابر ہو گئے. اس میں کاسٹ سسٹم کہاں نظر آتا ہے؟ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم خمس کا معاملہ دیکھتے ہیں اور یہ کوئی سوچے کہ خمس مل جاتا ہے تو اس سے سادات افضل ہے، نہیں. ہر مرجع کا تو فتویٰ یہ نہیں ہے نا کہ آپ اپنی مرضی سے سادات کو دے دیجئے اور آپ اپنی مرضی سے امام کو. یہ تو ہمارے آیت اللہ العظمہ سیستانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ اگر ہم خمس نکال رہے ہیں تو ہم اس کے 2 حصے خود کر لیں. اگر ہمارے خاندان میں کوئی نادار ہے تو سہم سادات اس کے حوالے کر دیں، سہم امام ان کی طرف پہنچا دیں تاکہ وہ امت کے اوپر خرچ کریں. لیکن سب کا تو فتویٰ یہ نہیں ہے. آیت اللہ العظمہ خامنئی کا جو فتویٰ ہے وہ سیدھا فتویٰ ہے کہ جس وقت آپ خمس نکالیں گے تو اپنی مرضی سے آپ کسی کو نہیں دیں گے بلکہ پورا 100% لا کے آپ دفتر میں جمع کریں گے. اب وہ جو مرجع ہے یعنی خود آیت اللہ العظمہ احسنتم یعنی دفتر رہبری سے اس پیسے کو تقسیم کیا جائے گا. 100 روپے جائیں گے، اب وہ 50 روپے سادات پر خرچ کریں گے، 50 روپے غیر سادات پر خرچ کریں گے. اس میں کہاں کوئی نظام ایسا ہے کہ سادات کو فوقیت مل گئی؟ کہاں کوئی ایسا سسٹم نظر آ رہا ہے کہ سادات کو زیادہ پیسہ مل گیا؟ آدھا ہے، آدھا سادات کا ہے، آدھا امام کا ہے. امام دوسروں پر خرچ کرتا ہے، یہ اس کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے. جبکہ ابھی بھی خمس کے لحاظ سے سادات آپ کو ناچار ہی دکھائی دیں گے مال کے اعتبار سے کہ یہ صدقہ نہیں لے سکتے، یہ فطرہ نہیں لے سکتے، صرف خمس لے سکتے ہیں. جبکہ غیر سادات کو خمس میں سے بھی امام اپنے حصے میں سے عطا کر سکتا ہے، فطرہ دے سکتا ہے. وہ غیر سادات کا بھی فطرہ لے سکتے ہیں اور سادات کا بھی فطرہ لے سکتے ہیں، تو ان میں اضافہ ہو گیا. اسی طرح سے جو معصوم ہوتا ہے وہ اپنے اعتبار سے اس سہم کو جو اللہ کا کہلاتا ہے، جو رسول کا کہلاتا ہے، اس میں ان کا حصہ بانٹ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا، کیونکہ یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ تھا. انشاءاللہ اگلے یعنی آخری ایپیسوڈ میں ہم آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں. وقت کی کمی ہر بار رہ جاتی ہے، نہیں تو ٹاپک تو اتنا وسیع ہے کہ اس پہ اگر بات ہوتی رہے تو مسلسل بات چلتی رہے گی. فی الحال ہمیں اجازت لینا ہوگی. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ہر بار کی طرح winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.